رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کا تعارف، اپنی شناخت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کرائی، اور فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ درج ہے کہ اللہ پر ایمان کی شرط یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ یہ اقرار کرے کہ میں اس اللہ کو ویسا ہی مانتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے، اللہ کے آخری نبی، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جیسا وہ منواتے ہیں ذات اور صفات کے ساتھ، میں ویسا ہی مانتا ہوں۔ ایک آخری طاقت جو سب پر غالب ہے، یہ ماننا انسانی عقل کی مجبوری ہے۔ جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے، در حقیقت یہ بھی ایک مذہب ہے کہ کسی مذہب کو نہ مانا جائے، اور ان کے نزدیک زمانہ سب کچھ کرتا ہے، وقت سب کچھ کرتا ہے، اور جوں وقت گزرتا ہے، جوں زمانہ بدلتا ہے، چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اب آج کئی دن سے مغربی محققین اس بات کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ آدمی کس طرح بندر سے انسان کیسے بنا۔ اب اس پہ وہ زور لگا رہے ہیں کہ زمانے نے، وقت نے اس میں تبدیلیاں پیدا کیں، اور یہ ہڈی فلاں زمانے کی ہے، اس وقت یہ بندر تھا، پھر یہ ہڈی فلاں زمانے کی ہے۔ کوئی بے شمار کھوپڑیاں اکٹھی کر رکھی ہوتی ہیں، کوئی ہڈیاں، تو وہ آہستہ 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 موجودہ دور کے انسان کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے انہیں دہر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہر کو، زمانے کو سب کچھ مانتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طاقت کو ماننا کہ وہ آخری طاقت ہے اور سب کرتی ہے، ان کی بھی مجبوری ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے بہت سے فرقے ہیں اور بہت سے بے شمار بتوں کو دیوی دیوتاؤں کے نام سے مانتے ہیں، لیکن تمام دیویوں کو، دیوتاؤں کو کچھ نہ کچھ اختیار دیتے چلے آتے ہیں۔ پھر آخر انہیں بھی ایک ماننا پڑتا ہے کہ ایک مہادیو ہے، سب سے بڑا دیوتا ہے، کہ سارے اس کے بھی تابع۔ یعنی عقل انسانی کی یہ مجبوری ہے کہ آخر اسے ایک ایسی طاقت ماننا پڑتی ہے جو سب پر غالب ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے چلیں تو جی اسے اس نے بنایا، اسے کس نے بنایا، اس نے بنایا، اسے کس نے بنایا، آپ چلتے رہیں تو اس میں جب تک ایک آخری طاقت نہ مان لیں کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، تب تک تسلسل ختم نہیں ہوتا۔ لہذا مجبوراً عقل انسانی کو ایک آخری طاقت ماننا پڑتی ہے، اور یہ جو عقل کی مجبوری ہے، یہ معرفت الہی کا دروازہ نہیں۔ ہاں، عہد فطرت میں جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ناپید ہو گئیں
اور کسی نے اپنی عقل سے یہ بات تلاش کر لی کہ کوئی ہے جس نے سب بنایا، جو سب کو چلاتا ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے، مجھے کوئی بتانے والا نہیں، اس کے لیے اتنا ایمان اس کی نجات کے لیے کافی۔ لیکن جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں اور تعلیمات انبیاء موجود ہوتی ہیں تو پھر ان سے ہٹ کر اپنی اٹکل پچو چلانا یا اپنی عقل کو استعمال کر کے سمجھنا، انسان اس کی استعداد ہی نہیں رکھتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اتنا عظیم واقعہ ہے کہ پہلی اور آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہلی اور آخری مرتبہ سارے جہانوں کے لیے فرمائی گئی، تمام انسانوں کے لیے فرمائی گئی، تمام اقوام عالم کے لیے فرمائی گئی، تمام ممالک کے لیے فرمائی گئی۔ ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے اولاد آدم تم جہاں کہیں ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی، دنیا میں اولاد آدم پھیل چکی تھی، اقوام میں تبدیل ہو چکی تھی، اقوام قبائل میں بدل چکی تھی، ممالک میں تقسیم ہو چکی تھی، موسم مختلف تھے، مزاج مختلف تھے، خوراکیں مختلف تھیں، زبانیں مختلف تھیں، اوقات مختلف تھے، ایک جگہ دن ہوتا ہے، ایک جگہ رات ہوتی ہے، ایک جگہ گرمی ہے، دوسرے ملک میں سردی ہے۔ تو جو انبیاء علیہم السلام کسی خاص قوم میں مبعوث ہوتے، اس قوم کا ایک متعین علاقہ ہوتا، اس کا مزاج ہوتا، اس کے مطابق احکام نازل فرمائے جاتے۔ عقائد تو ہمیشہ سے ایک ہی رہے اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے، لیکن احکام میں تبدیلی ہوتی اور ان کے مزاج، ان کے موسم، ان کے اوقات کے مطابق احکام ارشاد فرمائے جاتے۔ اب ایک ایسا نظام عبادت، ایک ایسا نظام عدل، ایک ایسا نظام حیات، ایک ایسا نظام اخلاقیات جو ساری دنیا پر بیک وقت قابل عمل ہو اور ہر جگہ مفید ہو، انسان کی جان مال آبرو کو تحفظ دیتا ہو، انسان کے اوقات کی حفاظت کرتا اور اسے اللہ کے حضور واصل کرتا ہو، یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے، مخلوق کے بس کی بات نہ تھی۔ 14 صدیاں بیت گئیں، 15ویں صدی کا بھی ایک چوتھائی بیت گیا، اور یہ مشاہدہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے بندے موجود ہیں، اللہ کا دین موجود ہے، ان کے عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی اور عبادات بھی۔ چین میں اگر مسلمان نماز روزہ کرتے تو افریقہ میں بھی کرتے ہیں، یہاں سردی ہوتی ہے تو وہاں گرمی ہوتی ہے، یہاں گرمی ہوتی ہے وہاں سردی ہوتی ہے۔ جاپان میں اگر کرتے ہیں تو امریکہ کے مغرب میں بھی کرتے ہیں، جہاں دن رات کا فرق ہوتا ہے، یہاں ہمارے پاس دن ہوتا ہے تو اب امریکہ کے مغرب میں رات ہوتی ہے۔ مغربی امریکہ کا اور ہمارا 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ موسموں کا بھی بڑا فرق ہے، کہیں سارا سال برف جمی رہتی ہے، کہیں تپتے سیراں ہیں کسی جگہ اور سارا سال کوئی چھینٹا نہیں پڑتا۔ لیکن ایسا معتدل، ایسا متوازن، اتنا صحیح اور درست نظام زندگی کے ہر شعبے کا کہ ہر حالت میں اور ہر جگہ قابل عمل ہو اور مفید ہو، انسانی معاشرے کے لیے بھی، انسان کی ذات کے لیے بھی، اس کے ظاہر کے لیے بھی اور اس کے باطن کے لیے بھی، اس کی دنیا کے لیے بھی اور اس کی آخرت کے لیے بھی، یہ حقیقت انقلاب ہے۔ اور اگر ان معنوں میں انقلاب کہا جا سکتا ہے تو دنیا میں صرف ایک بار آیا اور وہ ہے بعثت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں صرف ایک انقلاب آیا۔
اس دین میں خصوصیت کیا تھی؟ والذی ارسل رسولہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو بھیجا بالہدا۔ عربی لغت میں ہدا کا مفہوم ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ، وہ اس کام کے لیے ہدا ہے، ہدایت ہے۔ عقیدے میں ہدایت، صحیح عقیدہ، عمل میں ہدایت، صحیح عمل۔ فرمایا میرا نبی مبعوث ہی ہدا لے کر ہوا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے ہر کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ انسانوں تک پہنچا۔ اس میں وہ زندگی کے ہوں مسائل، کاروبار ہوں، نکاح طلاق کے مسائل ہوں، معاشرے کی ضرورتیں ہوں، ملازمت کے ہوں، زندگی کے کسی شعبے سے، اخلاقیات سے ہوں، تعلیمات سے ہوں، ہر شعبہ زندگی میں ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ فرمایا یہ میں نے اپنے نبی کو عطا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہی ہدا جو ہے ودین الحق، اسی ہدا پر انحصار ہے دین حق کا، یعنی اسی ہدا کو عقیدے سے عمل تک جو اپنائے گا وہ دین حق پر کاربند۔ اگر ہم اللہ کی مہربانی سے عقیدہ صحیح رکھتے ہیں تو دین کا ایک شعبہ ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اگر عمل نہیں کرتے تو اس کی مرضی، وہ معاف کر دے تو معافی کی گنجائش باقی ہے، چونکہ کافر کے لیے اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے تو اللہ نے طے کر دیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں، وہ تو فیصلہ ہو چکا۔ بندہ مومن کتنا بھی خطا کار ہے، اللہ قادر ہے چاہے تو ساری خطائیں معاف کر دے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل نہ کرنا ایک بہت بڑا جرم بھی ہے۔ عمل نہ کرنا ایمان کی ایک حد تک نفی کر دیتا ہے، چونکہ عمل گواہ ہے۔ اور اکثر ائمہ کرام نے، ائمہ فقہ نے بھی، ائمہ حدیث نے بھی، ائمہ تفسیر نے بھی اس بات کا اقرار فرمایا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے۔ اگر عمل درست نہیں ہے تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس میدان میں آپ اکیلے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں اللہ کو واحد اور اللہ کے نبی کو برحق مانتا ہوں، یہ بھی ایمان کا دعویٰ بھی تو ایک عمل ہے، اس کا یہ عمل تو قبول کیا جائے، اسے مسلمان تو مانا جائے۔ لیکن اور کوئی ائمہ کرام میں سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ فرماتے ہیں عمل ہی کا نام ایمان ہے، اگر عمل نہیں کرتا اس کی قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا، کھانا کھلا دیا، وہ بندے کو کھانا نہیں کھلاتا تو اس کے کہنے پر بندہ زندہ رہے گا؟ ایک آدمی پیاسا ہے، دوسرا کہتا ہے تم میرے عزیز ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، میں نے آپ کو پانی پلا دیا، میں آپ کی ضرورت سے آگا، میں مانتا ہوں آپ کی پانی، میرے پاس پانی ہے، میں آپ کو پلاتا نہیں ہے، تو اس کا اقرار اس کی زندگی بچائے گا؟ یہی بات ائمہ کرام عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عمل اپنی پسند سے کرتا ہے، شیطان کے کہنے پہ چلتا ہے، نفس کے کہنے پہ چلتا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا، ان کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ کیسے ہم مان لیں کہ اس کا ایمان ہے؟ کہ ایمان تو عمل کا نام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دعویٰ کرنا کہ میں ایمان لایا ہوں یہ بھی عمل ہے،
تو یہ عمل تو اس کا معنی ہے. اور الحمدللہ ہمارے لیے تو شاید اسی میں گنجائش نکلتی ہے جو مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جس سے ہم برت رہے ہیں، جو کچھ ہم پر بیت رہی ہے، اس کا عالم، اس کی حالت، اس ماحول کو دیکھیں تو وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ ایمان کہاں ہے. کسی کو چند ٹکے ملتے ہیں دوسرے کے کھا جاتا ہے، کسی کا بس چلتا ہے دوسرے کی عزت لوٹ لیتا ہے، کسی کا بس چلتا ہے دوسرے کی جان لے لیتا ہے. بازار سودا خریدنے جائیں تو کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اگر دکاندار حاجی صاحب بھی ہیں تو پتہ نہیں نرخ صحیح لگا رہے ہیں یا نہیں، چیز پوری تول رہے ہیں یا نہیں، جو کچھ لے رہا ہوں، جس کے لیے پیسے دے رہا ہوں وہی مل رہا ہے یا اس کی نقل مل رہی ہے. زندگی کا اعتبار نہیں. حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، صدور ہیں، وزراء ہیں، وزراء اعظم ہیں، سب کچھ ہے، قانون ہے، اس کا محکمہ قانون کا نافذ کرنے والا بھی ہے، عدالتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آدمی کی زندگی کا کوئی تحفظ نہیں. تو اگر حقیقت تلاش کی جائے تو اس کا سبب ہم ہیں، ہمارا کردار ہے، ہماری خواہشات نفس ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہم دوسرے کی چیز چھین لینا چاہتے ہیں، صرف اپنے لیے سوچتے ہیں میرا کیا ہوگا، مجھے کیا مل جائے گا، میں کیا حاصل کر لوں گا. اسلام ہے دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا نام. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں میں نے کھڑا کر دیا ہے تمام انسانیت کے لیے. دوسروں کی فکر تمہارے ذمہ ہے. کوئی اگر کفر و شرک میں مبتلا ہے تو اس کی فکر کرنا تمہارا کام ہے. کہیں نوع انسانی کی عزت اور عصمت لٹ رہی ہے تو اس کی فکر کرنا تمہارا کام ہے. کہیں کسی کے حقوق لٹ رہے ہیں تو اس کی فکر کرنا تمہارا کام ہے. حتیٰ کہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، اس کے انسانی حقوق کے تحفظ کا خیال کرنا یہ تمہارا کام ہے. کافر کو بھی انصاف نصیب ہو، اس کی بھی جان مال آبرو کو تحفظ نصیب ہو، اس کی فکر کرنا بھی تمہارا کام ہے. اس لیے کہ تمہیں کھڑا ہی دوسروں کے لیے کیا گیا. اخرجت للناس، نوع انسانی کی حقوق کی نگہداشت تمہارا فرض منصبی ہے. اگر ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک مسلمان یہ ہے اور ہم کر یہ رہے ہیں کہ میں ممبر پہ بیٹھوں، جو سامنے بیٹھے ہیں میری نظر ان کی جیبوں پر ہو کہ کس کس کی کتنی جیب کاٹ سکتا ہوں، تو بے تفاوت راز کجاست و کجا، تو مسلمانی میں اور ہم میں کتنا فاصلہ ہے. پھر ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں صحیح نہیں ہے. فلاں کی بات بعد میں آئے گی، پہلے اپنی فکر تو کرو. اگر ایک بندہ اللہ مجھے توبہ دیتا ہے کی توفیق دیتا ہے اور میں اپنے کردار میں سچی پرخلوص توبہ کر کے زیادتی سے رک جاتا ہوں، تو شاید میری ایک کی توبہ ہزاروں آدمیوں کو دنیاوی تباہی سے بچانے کا سبب تو بن جائے. اگر ہم یہ سوچیں تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی اصلاح کی جائے. اب اصلاح کیسے ہو، اس کے لیے دو شرائط ہیں. جاننا بھی شرط ہے اور اس پر عمل کرنا بھی شرط ہے. جو جانتا ہی نہیں عمل کیا کرے، اور جانتا ہے عمل نہیں کرتا تو نتیجہ کیا آئے گا. ایک آدمی کو کھانا پکانا آتا ہے لیکن اٹھ کر پکاتا نہیں، پیٹ کیسے بھرے گا؟ آتا ہی نہیں تو پکائے گا کیا خواہ. جاننا بھی ضروری ہے. جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بزرگ
سفید ریش جھکی ہوئی کمروں والے بھی 8 روزہ کورس کر رہے ہیں. ضروری ہے جاننا. اگر نہیں جانتے تھے، انہوں نے جو جانا، اللہ کریم انہیں عمل کی توفیق دے، بہت ضروری ہے. اسی لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ضروریات دین بچے سے لے کر بوڑھے ہر ایک کو بتائی جائیں، سکھائی جائیں، یاد کرائیں. یہ ضروری ہے. لیکن جاننے کے بعد پہلے تو جاننا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، اتنا آسان نہیں. لیکن اگر اللہ کریم علم دے دیں تو توفیق عمل اس سے آگے بہت بڑا مرحلہ ہے کہ جو کچھ جانا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس پر دل کی گہرائی سے یقین بھی ہو. ہمیں یقین ہے کہ سانپ زہریلا جانور ہے، کتنا بچتے ہیں اس سے، بھاگ جاتے ہیں یا اسے مار دیتے ہیں. تو گناہ کو اگر سانپ سمجھا جائے تو اسے کیوں پالتے ہیں؟ وہ مادی جسم کو ڈستا ہے اور اس کی حیات کے انقطاع کا سبب بنتا ہے، اور گناہ روح کو ڈستا ہے اور اس کی حیات کے انقطاع کا سبب بنتا ہے. روح کی موت ہوتی ہے اللہ سے محرومی، وصال الہی سے محرومی، ایمان سے محرومی. یہ روح کی موت ہے. تو سانپ کے سانپ ہونے پر جو یقین ہے، وہ یقین ہمیں گناہ کے گناہ ہونے پر نہیں ہے. ہم ہیلے نکالتے ہیں، سانپ تو سانپ ہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ رسی کی طرح ہے، یہ خوبصورت ہے. یہ تعویلیں ہم گناہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جواز ہے اس کا، وہ جواز ہے. جب ہم ہیلہ بندی کر کے اپنے لیے ایک گناہ جائز کرتے ہیں تو 14 کروڑ بندے ایک ایک گناہ بھی جائز کریں تو ملک میں تو 14 کروڑ گناہ روا ہو گئے نا. تو پھر اس پر کون سی حکومت آئے گی؟ کیسے حکمران ہونے چاہیے؟ کیسا نظام آئے گا؟ یہ جتنی محنت نفاذ اسلام کی ہے، جتنے نعرے نفاذ اسلام کے ہیں، جتنے جلوس نفاذ اسلام کے ہیں، جتنا شور نفاذ اسلام کا، اس کی بنیاد اس پر ہے کہ کیا ہم اپنے اس 4.5 ہاتھ کے وجود پر اسلام نافذ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اتنے بڑے خطے زمین پر ہمارے شور کرنے سے کیسے نافذ؟ لیکن ایک بات یاد رہے، حالات دیکھیں تو نظر یوں آتا ہے جیسے اسلام تو بس اب آخری ہچکی پر ہے اور یہ تو ختم ہو جائے گا. فرمایا نہیں، لوگ ختم ہوں گے، قومیں ختم ہوں گی، اسلام ختم نہیں ہوگا بلکہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. بعثت علی کی جو 3 خصوصیات فرمائی، ایک خدا، ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ، دین الحق، صحیح نظریات، صحیح عقائد، صحیح عبادات. اور فرمایا اسلام تو میں نے اپنے نبی کو دین حق اور خدا کے ساتھ مبعوثی اس لیے کیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. جتنی طرح کے مذاہب عالم میں ہوں وہ سب پر غالب ہے. اگر وقتی یا حادثاتی طور پر عالم کے طویل سفر میں، صدیوں کی طویل مسافت میں کچھ عرصہ ایسا بھی آ جاتا ہے جہاں روئے زمین پر یا کسی خطے زمین پر اسلام کا غلبہ نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام مٹ گیا. اسلام کے پاس پھر بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے خطے ہیں جن پر وہ قابض ہے پورے تسلط سے، اور وہ ہیں انسانی وجود، وہ ہیں مسلمانوں کے قلوب اور ان کے سینے.
اس عالم ہاؤ ہو میں، اس ناانصافی اور اس ظلم میں، اس دہشت گردی میں بھی آپ کو ایسے چلتے پھرتے لوگ ملیں گے جن پر اسلام غالب ہے اور اسلام کے علاوہ کچھ نہیں، ان کو کسی چیز کو پرواہ نہیں کرتے۔ اسلام کی سلطنت موجود ہے، مٹے گی نہیں، لیکن یہ اس کا طریقہ ہے کہ جب لوگ قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اور قدردان پیدا کر لیں۔ عَسَىٰ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ ایسے لوگ پیدا کر دے گا۔ تاتاریوں نے اس عہد کی اسلامی ریاستوں کو تباہ تاخت و تاراج کر دیا۔ اہل یورپ نے یورپ میں مسلمانوں کے تختے الٹ دیے، حکومتیں تباہ کر دی۔ ہسپانیہ سے، اندلس سے مسلمانوں کو یا قتل کر دیا یا عیسائی بنا لیا یا نکال دیا۔ 700 سال کی حکمرانی کے بعد پورے ہسپانیہ میں ایک مسلمان نہ رہا۔ مساجد کھڑی ہیں، محلات کھڑے ہیں، حکومت کے آثار موجود ہیں، لیکن مسلمان نہیں۔ اور بڑا خوش ہو رہا تھا کفر، وہ ایسا قادر ہے، اس نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ ادھر سے مغربی یورپ سے مسلمانوں کو نکال رہے تھے اور مشرق سے یورپ میں اسلام کا جھنڈا لیے تاتاری داخل ہو رہے۔ اور علامہ مرحوم نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ بت خانے سے اٹھا کے انہیں بیت اللہ کا محافظ بنا دیا۔ اسلام رہے گا، مٹنا اسی کا مقدر ہے جو خود کو اسلام سے الگ کر لے گا۔ مٹے گا وہی، تباہی اسی کا مقدر ہے، خسارہ اسی کو ہوگا جو خود کو اسلام سے الگ کر لے۔ اسلام نہ صرف رہے گا بلکہ اسلام غالب رہے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام مذاہب عالم پر غلبہ اسلام کا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کفا باللہ شہیدا، اس کا گواہ میں اللہ کافی ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کب تک بہے گا؟ آخر جم کر ایک دیوار بن جائے گا۔ جو کچھ ہم دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جتنا مجاہدہ ہم ذکر اذکار کے لیے کریں، سارے کا حاصل کیا ہے؟ یہ کہ ہمارے دل میں بھی وہی خلوص پیدا ہو جائے ایمان کے ساتھ، جو ہمارے وجود کو اتباع رسالت پہ مجبور کر دے۔ دل میں وہ درد آ جائے، دل میں وہ بات آ جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بیدار ہوں۔ چھوڑ دو اس بات کو کہ میرے ایک سے کیا ہوگا، میرے ایک سے نہیں، ساری دنیا بھی لگ جائے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ نہ جائے۔ کرنا اس نے ہے، وہ قادر ہے، ہمیں تو ان کرنے والوں میں اپنا شمار کرنا ہے۔ وہ جیسے ایک افسانہ بیان کرتے ہیں، اور بڑی اچھی مثال جس کسی نے بھی دی، بہت اچھی مثال دی، کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جب نیلام ہونے کا وقت آیا، بازار میں بولی لگائیں گے، بہت خوبصورت غلام ہے، بیچیں گے، تو جہاں بڑے بڑے عمراء اور اراکین سلطنت بولی لگانے کی تیاری کر رہے تھے، وہاں کوئی بڑھیا ایک سوت کی اٹی لیے بھی جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا بھی کہاں چلی ہو؟ اس نے کہا سنا کوئی غلام آیا ہے بازار میں، بکے گا، بہت خوبصورت ہے، بہت قیمتی ہے، میں بھی جا رہی ہوں بولی لگاؤں، تمہارے پاس ہے کہ؟ اس نے کہا یہ اٹی تو ہے۔ وہ بڑا ہنسا کہ تم بے وقوف ہو، جہاں کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ بیٹھے اور حکمران بیٹھے ہیں وہاں تمہاری یہ۔ اس نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے یوسف نہیں ملے گا، لیکن کیا میرا خریداروں میں شمار نہیں ہوگا؟
جب فہرست بنے گی کہ کون کون یوسف کا خریدار تھا، اس میں میرا نام تو ہوگا سب سے نیچے صحیح۔ دیکھنا یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا بلا ہے کہ ہم دنیا بدل دیں، ہمارے پاس اٹی صحیح، لیکن ہمیں یوسف کے خریداروں میں تو شامل ہو۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت دی ہے، تو ہمیں دل میں درد پیدا کر کے یہ یقین تو پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ میں بھی تیرے ان بندوں میں ہوں جو تیرے دین کے لیے اپنی جان لٹا دیں گے اور احیاء دین کے لیے سربکف ہیں۔ اب ہوگا یقیناً یہ ہوگا کہ اسلام غالب ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اب اس میں وقت کتنا لگے گا؟ ہمارے پاس تو گنتی کے دن ہیں، اور اس کے لیے زمانہ اس کی ادنا سی مخلوق ہے، یہ لیل و نہار اس کی ادنا سی مخلوق ہے۔ ہمارے اندازے اور اس کے قدرت کاملہ ہم اس کا سمجھ نہیں سکتے کیا ہوگا۔ ہمارے لیے تو یہ ایک ایک دن سال کا ہے، اور اس کی بارگاہ میں 1000 سال بھی ایک دن سے کم حیثیت رکھتے ہیں۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اس کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 برس گزر جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے سامنے یا ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں کچھ ایسی بات آ گئی کہ آپ کو اسلام یا اہل اسلام کمزور نظر آتے ہیں، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ غلبہ اسلام کا مقدر ہے، اور کامیاب ہے وہ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ غلبہ اسلام کے لیے کوشاں ہوگا۔ اس کا جہاد شروع ہو جاتا ہے اپنی ذات سے، اپنے آپ پر اسلام نافذ کرے، اپنے ارادوں پر اسلام کی بندش لگا دے، اپنی سوچوں پر اسلام کا پہرا بٹھا دے، اپنے کردار پر اسلام کو غالب کر دے۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات بھی اس سے سمجھ کر کیجئے، اس بات کو سمجھیے، اس فلسفے کو سمجھ کر اس پر محنت کیجئے، اور یقین رکھیے اللہ کا دین غالب رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کفر کا مقدر ہے مٹنا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کفر کا مقدر ہی مٹنا ہے، وہ اٹھتا ہی مٹنے کے لیے ہے، اور اسلام اٹھا ہے غلبے کے لیے۔ اور جب تک سورج آ جا رہا ہے زمین پر اللہ کا نام بھی رہے گا، اس کے ماننے والے، اس کو دل میں بسانے والے بھی رہیں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جس دن کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہا، اللہ اللہ کہنے والا نہ رہا، اس دن قیامت آ جائے۔ تو مطلب ہے قیامت تک دل اللہ کے نام پر دھڑکتے رہیں گے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اطاعت پیغمبر کی طلب صادق رکھتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اصلاح احوال کے لیے کوشاں ہیں 1000 کوتاہیوں لفظوں کے باوجود۔ اللہ کریم ہماری گناہوں اور لغزشوں سے درگزر فرما کر توفیق عمل عطا فرمائے، عامت المسلمین کو غلبہ اسلام کا درد عطا کرے، شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور مجاہدین کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تائید سے نوازتا رہے، کفر کو خائب و خاسر کرے کہ یہ اس کا مقدر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔